سننے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وے آف اسلام۔ ایک عورت کہتی ہے کہ ایک دفعہ میرا شوہر کہیں غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک بچے کی ماں تھی اور ہمارے ساتھ ضعیف عمر ایک بزرگ بھی رہا کرتے تھے۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر و بیشتر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم رات کو کچھ کھا لیتے تو دوپہر کو بھوکا سونا پڑتا تھا، مگر پھر بھی ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور پھر ایک رات قدرت نے ہم سے وہ امتحان لیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میری بچی کو شدید بخار ہو گیا۔ بچی کا بخار اتنا تیز تھا اور اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مجھے اور میرے والد کو بھوک ہی بھول چکی تھی۔ ایسی بے قراری اور بے بسی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری اور بے بسی حد سے بڑی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آ گیا کہ وہ کون ہے جو انسان کی بے بسی دور کرتا ہے اور وہ کون ہے جو انسان کی تکلیف دور کرتا ہے۔ جی ہاں، بے شک وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ سب سوچنے کے بعد میں نے بچی کے سر پر پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز پڑھنے لگ گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد بچی کے ماتھے سے پٹی ہٹا کر ایک اور پٹی اس کے سر پہ رکھی اور دوبارہ نماز پڑھنے لگ گئی، اور ایک بار پھر نماز ختم ہونے کے بعد اللہ سے دعا کی اور بچی کی پٹی دوبارہ بدلی اور پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد میں فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد دروازے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے۔ تو میں نے اندر سے آواز دی، کون ہے؟ دروازے کے اس پار سے آواز آئی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد حیران ہو گئے کہ اس کو کس نے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، اور پھر یہ سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ میں نے بچی کی طرف اشارہ کیا اور ڈاکٹر میری بچی کو دیکھنے لگ گیا۔ ڈاکٹر نے کاغذ پر ایک نسخہ لکھا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا اور تھماتے ہی بولا کہ لائیے، میری فیس کدھر ہے؟ میں نے آہستہ سی آواز میں جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر ڈاکٹر غصے سے بولا کہ اگر مجھے دینے کے لیے فیس نہیں ہے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کر کیوں بلایا؟ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو فون کر کر ہم نے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے گھر میں تو فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے فرمایا، اچھا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب نہیں، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر ساتھ والے گھر میں چلا گیا اور ہم شرمندگی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر روتا ہوا ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو، اور آہستہ سی آواز میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ میں نے ڈاکٹر کو پورا قصہ سنایا کہ کس طرح نماز کے دوران میں بار بار بچے کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح میری بچی صحت یاب ہو جائے۔ ڈاکٹر یہ سن کر باہر چلا گیا اور ہمارے لیے کچھ کھانا اور بچی کے لیے ادویات لے آیا، اور اس نے کہا کہ میری طرف سے ہر مہینے کچھ مخصوص تنخواہ آپ کو ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی ایک سچی کہانی ہے۔ میرے محترم دوستو، چاہے جیسے بھی حالات ہو، ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی بھی حالت میں صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی